جاتے ہیں. اور یہ ہندوستان میں دیکھیں، کلیسا ہو، سینیگالز ہوں، مساجد ہوں، سب کو وہ ڈیمالش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ باطل کی یہ فرما روائی اور یہ فرما روائی کا جو ان کے جنون سوار ہے کہ پوری دنیا پر ہم نے حکومت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پیغام یہ دیتے ہیں کہ اگر حق اور باطل کے تضاد اور تصادم اگر نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا، جو گروہ غالب آئے گا وہ ہر چیز کو ختم کر دے گا. وہی کچھ تو ہو رہا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں محمد سیٹ اپ ہز فیتھ بائی دی سورڈ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے تلوار کے ذریعے اپنے دین کو جو ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں، بالکل نہیں ہے. اور تاریخ اسلام اس کی گواہ ہے. 10 سالہ عسکری جو دورانیہ ہے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر تو کوئی نہیں ہوا نا. ان 10 سالہ آزاد ریاست کے اندر جو عسکری تاریخ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. کل غزوات اور سریہ کہتے ہیں جس میں نبی پاک نے خود شرکت نہ کی ہو، سریہ کہتے ہیں. اور جمع اس کی سرایا ہے. تو جس میں شرکت نہیں کی وہ سریہ ہے، اور جس میں خود تشریف لے گئے وہ غزوہ. ٹوٹل 10 سال میں 80 سرایا اور غزوات ہوئے. فریقین کے کل 1018 دونوں جانب سے لوگ جو دنیا سے گئے، کام آئے، مسلمان شہید ہوئے اور وہ جہنم واصل ہوئے. ان کی تعداد 1018 ہے. کتنی ہے؟ 10 سالہ تاریخ میں 80 جنگیں آپ کہہ لیں ہوئیں، اور تعداد اتنی ہے. اور آپ نصف صدی سے بھی کم عرصے میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں. دا فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا سیکنڈ ورلڈ وار. 2 جنگیں ہوئیں. وہ 2 جنگوں میں دیکھیے نتیجہ کیا نکلا. روس کے 75,000 لوگ ہلاک ہوئے، رشیا کے 75 لاکھ، جاپان کے 15,50,000، جرمنی کے 28,85,000، اتحادی افواج کے سب ملا کے 1,06,50,000. 2 جنگوں کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. اب یہیں سے اندازہ لگائیے کہ 10 سالہ تاریخ کے اندر دونوں طرف جنگوں میں 1018 لوگ کام آئے. ادھر دیکھیں کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ اور 6,50,000 جو ہے یہ لوگ جو ہے جان سے گئے. تو ہماری جو 10 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، جو مدینہ کی ریاست کی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بت پرستی کا خاتمہ ہوا نہیں ہوا تھا؟ ہوا، خاتمہ ہوا بالکل. روحانی انقلاب آیا، سماجی انقلاب آیا، سیاسی انقلاب آیا، تمدنی انقلاب آیا، سب انقلاب ہوا اور 10 سالہ تاریخ کے اندر. اور یہاں جو کچھ ہوا وہاں تو اخوت قائم ہوئی. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو اس وقت غزوہ احزاب کی میں بات کر رہا ہوں، ساری اسلام دشمن قوتیں اکٹھی ہو گئی تھیں. اہل مکہ، یہودی قبائل، نصرانی قبائل اور جو دیگر دور دور قبائل تھے وہ سارے متحد ہو گئے تھے. اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے یہ چھوٹی سی بستی، جسٹ لائک پیلسٹائن، اس چھوٹی سی بستی کو ہم نے روئے زمین سے ختم کر دینا ہے، اور فیس آف دی ارتھ پہ آئندہ کوئی مسلم اسٹیٹ نہیں ہوگی. اور مشرک قبائل بھی تھے، وہ اسلام کا چراغ گل کرنا چاہتے تھے. اور اصل میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے چھوٹے خداؤں کی خدائی کا سنگھاسن ڈولتا نظر آ رہا تھا تو ان کے پاس یہی ایک حل تھا کہ ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے. آج بھی تو ایسا ہی ہے نا. آج اتنا سا غزہ ہے، چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی، اور کتنی بمبارمنٹ اور کتنے عرصہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ شروع ہو گئی، نسل کشی شروع کر دی گئی. وہی ان کے طریقے اور وہی ان کا سوچ اور فکر. یہاں جائے دیکھیے، یہ بات بڑی حیران کن ہے جی. دیکھیں، الہامی مذاہب اور مشرکین، ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. الہامی مذاہب میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے. قدر مشترک ہے کہ سب ایک رب کو مانتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، الہامی مذاہب ہے.
یہ ہندوازم، بدھزم اور یہ دیگر زورسٹ اور یہ ایتھسٹ یہ تو ویسے ہی قائل نہیں ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر آیت نازل کی۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ اتنے آگے چلے گئے۔ عیسائی اور یہودی کا الحاق ہو، کوآپریشن ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں الہامی مذاہب ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پروفیسر ولسن نے لکھا، اس نے لکھا کہ یہود نے مدح سرائی کی، تعریف کی، کس کی؟ مشرکین مکہ کی۔ کہتے ہیں اللہ تو، اب دیکھیں تعریف کر رہے ہیں، یہودی تعریف کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ بت پرستوں کی، مشرکین کی۔ کہتے ہیں کہ اے لات و حبل کے پجاریوں، تم محمد سے زیادہ راہ راست پر ہو، حق پر ہو۔ یعنی اے بت پرستو، اے مشرکو، تم محمد رسول اللہ سے زیادہ حق پر ہو، تم نے حق کا دامن تھام رکھا ہے۔ دیکھو نا، تم بیت اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہو، حاجیوں کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہو، ان کو پانی بھی پلاتے ہو، اللہ کی راہ میں، اپنے بتوں کی راہ میں اونٹ بھی ذبح کرتے ہو، اور تم سب سے زیادہ مسلمانوں کی نسبت اللہ کے قریب ہو۔ یہ یہودی بت پرست قوم کی تحسین کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 50 نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے میرے محبوب آپ دیکھ نہیں رہے، ان کو میں نے تورات دی ہے، ان کو میں نے تورات دی، ان یہودیوں کو، ان کا حال دیکھو، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یؤمنون بالجبت، یہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، بتوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، والطاغوت اور شیطان کی تعریف کر رہے ہیں، ویقولون کہتے ہیں للذین کفروا، کفار سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، کہتے ہیں کافر زیادہ ہدایت پر ہیں مسلمانوں کی نسبت، من الذین آمنوا سبیلا، جو لوگ ایمان لائے، یہ اس سے زیادہ یہ مشرکین قریب ہے۔ پتہ نہیں باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ چہرے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ باتیں اوپر سے گزرتی جا رہی ہیں، مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ بات سے اوپر سے چہرے حیرت میں مبتلا ہیں کہ یہ مولانا نے کیا بات چھیڑ دی۔ اچھا، جزاک اللہ جی۔ خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا، خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا، اور خندق جو کھودی جا رہی تھی فرینچ 10 آدمیوں کے ذمے تھا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک، اور خندق کا جو ڈائمنشن تھا وہ کیا تھا جی؟ 40 میٹر 10 آدمیوں نے اس کو کھینچنا تھا، 40 میٹر اس کی لینتھ تھی، 5 میٹر اس کی وڈتھ چوڑائی، اور 5 میٹر ڈیپتھ، 5 میٹر ڈیپتھ تھی، 5 میٹر اس کی وڈتھ تھی، اور 10 میٹر تک 10 بندے، 40 میٹر، ہر بندے کی ذمہ 4 میٹر آتی تھی، 40 میٹر کھینچی۔ تو کیا یہ آسان کام ہے؟ آپ لوگوں نے عمرہ کیا، حج کیا، ہمارے رانا صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، تبھی عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سنگلاخ زمین مدینہ کی توڑنا آسان کام ہے؟ پتھروں کا افتخار صاحب، آپ نے دیکھا نہیں پتھر؟ اور پھر جب یہ عبد الرحمن ابن عوف، سلمان فارسی، حذیفہ بن یمان، حضرت نعمان، یہ سارے 4 اکٹھے، اور یہ لوگ جو تھے 10 لوگ، یہ کھود رہے تھے خندق، اور آگے سخت چٹان آ گئی، رات کا وقت تھا، رسالت مآب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نے سب نے 10 بندوں نے مل کے پورا زور لگایا ہے، کدالیں پکڑی ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں جو ہے وہ بڑی دشواری جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رسالت مآب علیہ السلام سر پر مٹی اٹھا کے، وہ پتھر اٹھا کے جا رہے تھے، ریش سے گرد اترتی ہم نے دیکھی، اور آپ کا بدن مبارک، پیٹ سارا مٹی سے بھرا ہوا تھا، اٹھاتے جو بدن مٹی اٹھانے والا تھا سر پر رکھتے اور لے جاتے۔ ہم نے خود اپنی امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا، ہم نے خود اس کو دیکھا، اور فرماتے کیا تھے؟ ان العیش عیش الاخرہ، سر پر اٹھاتے فرماتے کہ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ اصل حیات آخرت کی حیات ہے، انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دینا۔
فرماتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کھدائی کر رہے تھے، چٹان آئی اور آپ نے فرمایا کہ کدال میرے حوالے کرو، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پہلی کدال پر ضرب لگائے تو فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح شام، کہ میرے رب نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری کاری ضرب لگائی اوتیت مفاتیح فارس، کہ مجھے اللہ نے پرشیا ایران کی، ہے کہ خوف کا یہ عالم ہے، تم ہم سے ڈرتے ہو، خندق کھود رہے ہو کہ دشمن اندر نہ آ جائے، اور یہاں بیٹھ کے کدالیں چلا کے ایران اور یمن اور شام کی فتوحات کی خبر دے رہے ہو۔ فرمایا لا تستعبرزوا، کہ تم تو باہر رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، اور یہاں کدالیں چلا کے تم یمن کی فتح کی بات کرتے ہو، فارس پرشیا سپر پاور کی فتح کی بات کرتے ہو، ایران کی بات کرتے ہو فتح کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 12 نازل فرما دی، وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو اندر بیٹھے ہیں نا، یہ منافق جو باتیں کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غَرُورًا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رب نے جو وعدہ مسلمانوں سے کیا وہ محض جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ یہ میرے نبی سے کہتے ہیں یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ ظاہر ہے جب غزوہ احزاب کا سلسلہ شروع ہوا 3000 مسلمان تھے جی، مجاہدین 3000 تھے اور وہ 10,000 تھے۔ وہ کتنے تھے جی؟ 10,000 تھے۔ اور اس کے بعد پھر خندق کھودی گئی، وہ نہیں کراس کر سکتے تھے۔ عرب کا ایک شہ سوار تھا، عبد ود اس کا نام تھا، اور اس نے جب خندق کو پار کیا اور اعلان کیا کہ تلوار نکالی اور کہا کہ حل میں مبارزن، آؤ کوئی میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا مقابلے میں تشریف لائے، فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، ادعوک الی اللہ ورسولہ الی الاسلام، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عبد ود نے کہا کہ علی بن ابی طالب آپ واپس چلے جاؤ، چونکہ آپ کے والد جو ہیں ابو طالب میرے بڑے گہرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ آپ نے فرمایا وہ دوستی میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہ وہ کوئی بیٹر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو نے انکار کیا میرے رب اور میرے رسول کے پر ایمان لانے سے۔ اس کے بعد پھر آپ یقین جانیں کہ ایک ہی وار کیا تھا شیر خدا نے، ایک ہی وار، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیر خدا کی شمشیر ذوالفقار سائقہ بجلی بن کر گری اور پہلے وار میں خود کو چیٹی اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، پہلے ہی وار میں، دوسرے وار کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ تیرا یہی انجام ہے۔ میں جب ان خواتین کو دیکھتا ہوں، ہماری مسلمان خواتین، ان کے جذبے کیسے جوان تھے اور توانا تھے، اور اسلام کی کیسی تربیت و تعلیم تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آپ خیمے میں تھیں اور خواتین کی حفاظت فرما رہی تھیں، وہاں موجود تھیں، اور حسان بن ثابت کو رسالت امام نے فرمایا، مقرر فرمایا کہ آپ حفاظت کریں گے۔ وہ چلتے چلتے واک کرتے آگے نکل گئے تو یہودی ایک مشکوک آدمی جب خیمے کے تلوار کھول کے پھر رہا تھا، آپ آگے بڑھیں اور آپ نے اپنے خیمے کو کھاڑا، اس کی چوب نکالی اور جا کے یہودی پر وار کیا، اور وار کرنے کے بعد اس کا جب سر پہ مارا تو وہیں گرا۔ آپ نے اب خنجر نکالا، اس کی گردن جو ہے کاٹ کے خندق کے اس پار پھینک دی کہ یہ لو اپنے یہودی کی گردن۔ ان پر خوف طاری ہو گیا، طویل عرصہ محاصرہ رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں یہاں جب غزوہ احزاب کو اور یہ خندق کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بات ادب مصطفیٰ کے حوالے سے یاد آتی ہے، لوگ ان کے جذبے کیسے تھے، میں حیران ہوتا ہوں۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے قریش کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لیے آپ نے ان کے سردار کو بلایا اور کہا، غطفان اس کا نام تھا، عیینہ بن حسن فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سے مذاکرات کر رہے تھے کہ سفارتی سطح پر معاملہ اگر حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہ جنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ تو لیکن جب آپ کی بات چیت چل رہی تھی، آپ حیران ہوں گے، وہ سعید بن حدیر ادھر سے چلتے آ رہے تھے، دیکھا کہ وہ رسالت امام علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، اور آپ نے کیا دیکھا کہ اس شخص نے، غطفان نے، اپنے پاؤں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا تھا، ایسے سیدھی آپ کو ٹانگیں کر رکھی تھی۔ یہی حدیث پاک کے الفاظ جب میں سنتا ہوں تو وہیں ان کی حالت خراب ہو گئی کہ اس کی یہ جرت کیسے ہوئی، اور جو لفظ بولے فرماتے ہیں یا عین الحجرس المدر، فرماتے اے بندر کی آنکھوں والے خنزیر، رجلک بین یدی اللہ رسول اللہ علیہ السلام، تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھے۔ پہلا لفظ بولا اے خنزیر اور بندر کی آنکھوں والے،
تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے پاؤں سیدھے کیے میرے نبی کی طرف؟ میں فواللہ لولا مجلس رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے خدا کی قسم ہے اگر یہ میری اس مجلس میں میرے نبی موجود نہ ہوتے، لانفذت جنبک بحاضر رمحی، یہ تیر جو میرے ہاتھ میں ہے اس تیر سے میں تیرے پیٹ کو پھاڑ دیتا۔ آپ دیکھیں کہ ایسی حالت میں جب دشمن مقابلے میں ہو، خندق کھد گئی ہو، صحابہ کے دلوں میں محبت اور احترام کا یہ مراتب اور درجہ تھا کہ انہیں اتنی بات بھی گوارا نہیں تھی کہ کوئی مشرک کافر جو ہے آپ کی طرف قدم نہ پھیلائے۔ میں بات کروں گا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار تھے قبیلہ قریش کے، اوس کے، قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور باہر خطرہ ہو تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا باہر نہ جانا۔ آرمی میں بھیجنے کے لیے مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو پریشان ہوتی ہیں، یہ نہیں جانا، زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں، سعد بن معاذ خیمے کے پاس سے گزر کے جا رہے تھے تو ام سعد آپ کی والدہ اور دوسری ہماری ماں سید عائشہ دونوں نے دیکھا تو باہر نکل آئیں خیمے سے۔ فرمایا سعد ادھر آؤ، یہ زیرہ بہت چھوٹی پہن رکھی ہے۔ یہ زیرہ اتاری سعد بن معاذ کی اور دوسری زیرہ پہنائی۔ فرمایا وہ زیرہ تمہارے بازوؤں کو کور نہیں کر رہی تھی، ڈھانپ نہیں رہی تھی، تم یہ زیرہ پہنو تاکہ تمہارے بازو بھی جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں۔ زیرہ پہنانے کے بعد فرماتی ہیں یقضی اللہ ما ہوا قادن، فرماتی جلدی کرو، تم نے بہت دیر کر دی، جلدی چلے جاؤ، ہم سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک ماں اپنے بیٹے کو روانہ کر رہی ہے، آپ ان کے جذبے دیکھیں۔ فرماتے جلدی جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے کہ رب نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اور آپ آگے بڑھے اور پھر بے جگری سے آپ لڑے اور ایک تیر آپ کی شہرک پہ لگا اور اس تیر سے آپ کی شہرک جو ہے وہ خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ نے دعا مانگی اللہ اگر قریش کے ساتھ ابھی اور کوئی مبارزہ ہے، کوئی اور جنگ ہے تو مجھے زندگی عطا فرمانا، اگر اور ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہونا تو میرے مالک پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ رسالت امام علیہ السلام نے سنا تو فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، فرمایا نہیں ساتھ پریشان نہ ہو، اب یہ یہاں نہیں آئیں گے، ہم مکہ جائیں گے، یہ ان کا یہ آخری چکر ہے۔ اس کے بعد اب دوبارہ یہ احد میں بھی آئے، یہ بدر میں بھی آئے، اب یہ احزاب خندق میں بھی آ گئے، یہ ان کا آخری اٹیمپٹ ہے، اٹ از دا لاسٹ اٹیمپٹ۔ اب یہ یہاں نہیں آئیں گے مدینہ بلکہ ہم جائیں گے مکہ، ہم مکہ پر جا کے انویٹ کریں گے، ہم جا کے اس کو فتح کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلی ساتھ کو تسلی دینے کے بعد اور پھر فرمایا کہ بتاؤ بنو قریظہ کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا امرک اللہ ان تحکم فیہم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج یہود کے قبیلے بنو قریظہ کا فیصلہ نہ رب کرے گا نہ رب کا رسول کرے گا، یہ فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ بات پر غور کریں۔ فرمایا کہ سعد یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہ یہ فیصلہ میں خود کروں گا رب، نہ میرا رسول کرے گا یہ فیصلہ۔ امرک اللہ ان تحکم فیہم لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، اللہ تعالیٰ من فوق السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر یہ بات پسند فرماتا ہے کہ آج بنو قریظہ کا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے۔ باہر طور جی آپ زخمی تھے، آپ نے رسالت امام علیہ السلام نے آپ کو مسجد نبی میں رکھا اور وہاں رکھنے کے بعد آپ اس کی مرہم پٹی کا خود خیال کرتے اور خود توجہ آپ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے پروردگار جس مقصد کے لیے میں نے آپ سے زندگی مانگی تھی وہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، میں اس حیات فانی کا پیراہن اتار کے میں ایک ابدی خلعت پہننا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر قریش نے اب حملہ کرنے کی ان میں سکت نہیں رہی اور ضمانت میرے نبی نے دے دی ہے، لہذا یا اللہ تو مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ باہر طور آپ شہید ہوئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے خود سر پہ کھڑے ہو کے حکم دیا اکابر انصار صحابہ کو، حارث بن اوس، اسید بن حدیر، مسلمہ بن سلمہ، فرمایا تم تینوں غسل دو گے اور تمہیں پانی میں خود پکڑاؤں گا، پانی میں خود پکڑواؤں گا۔ آپ نے غسل دلوایا اور غسل دلوانے کے بعد سب سے پہلے فرمایا چارپائی کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، سب سے پہلے چارپائی کو ہاتھ اللہ کا رسول لگائیں گے۔ سب سے پہلے کندھے پر آپ نے چارپائی اٹھائی اور صحابہ نے آپ نے پورے راہ جو ہے چارپائی کو اٹھایا اور جنت البقیع تک جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ کی والدہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا
تدفین کے وقت قبرستان پہنچ گئی، جنت البقیع میں پہنچ گئی، آپ کو منع کیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، تو عرض کرتی یا رسول اللہ احتسبک عند اللہ، میں اپنے بیٹے کی جدائی پر صبر کرنا جانتی ہوں، مجھے رب نے اگر بیٹا دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مجھے صبر اور جذبہ بھی عطا فرمایا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آج آپ ام سعد کا صبر بھی دیکھیں گے، اور تدفین کے پورے مراحل میں اپنے بیٹے جوان سال بیٹے کی قبر پہ کھڑی رہیں، اور تدفین کے بعد واپس آئیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا رسول کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو سیدھا کر رہے تھے، اس کو برابر فرما رہے تھے کہ میرے یہ صحابی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر بھی کیسی چیز ہے، اس نے سعد بن معاذ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اس نے زغطہ دے دیا، اس کو بھی بھیج دیا۔ تو فرمایا کہ لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو لے کے اپنی گود میں جھینپتی ہے، بالکل محسوس احساس ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد جبریل میرے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آج کس کی روح آسمانوں پر گئی ہے؟ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے پھولدار ریشمی امامہ پہن رکھا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ آج کس کا وصال ہوا ہے؟ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، اور آج میں نے رب کے عرش کو اور فرشتوں کو حالت وجد میں دیکھا ہے، حالت وجد میں دیکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جانے قربان کرتے ہیں عرش پر فرشتے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرا غلام جو ہے سعد بن معاذ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اصل میں ان کا استقبال یہ لوگ کر رہے تھے۔ بات چلی حضرت صفیہ کی، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی بات ہو، اور نہ بات ہو حمزہ بن عبد المطلب کی، تو میں سمجھتا ہوں شوال کا مہینہ ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کے چچا کی بات نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہوگی۔ اور میں سال میں ایک مرتبہ ضرور ذکر کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا فضیلت کیا ہے میدان احد کی، اور احد کے شہداء کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ جی میں سب سے پہلا علم، پہلا جھنڈا جو نبی کریم علیہ السلام نے تھمایا تھا وہ اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو تھمایا تھا، اور سب سے پہلے سریہ پر بھی آپ ہی کو روانہ کیا تھا۔ کانت رایت حمزہ تو اول رایت علم، سب سے پہلا علم آپ کو دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے کیا علم کسی کو نہیں تھمایا تھا۔ اور حیرت کی بات ہے حضرت حمزہ واحد صحابی رسول ہیں جو ایک تلوار سے نہیں دو تلواروں سے لڑتے تھے، یہ واحد صحابی رسول ہیں۔ ایک تلوار کو اٹھانا بہت مشکل کام ہے، آپ بیک وقت دونوں ہاتھوں میں دو تلواریں لے کے دونوں سے جہاد کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ علیہ السلام، اور لڑتے بھی پتہ کہاں تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے لڑتے تھے، ناٹ رائٹ اور لیفٹ۔ جتنا بھی جہاد کرتے تھے وہ آپ کے خیمے کے سامنے، آپ کی ذات کے سامنے، اور ایک تلوار سے نہیں دو تلواروں سے جہاد کرتے تھے۔ غزوہ احد میں آپ دو تلوار سے لڑے، اور بسیفین ویقولو، اور تلوار ادھر چلاتے فرماتے انا اسد اللہ، یہ چلاتے رہتے فرماتے انا اسد رسول اللہ، یہ چلاتے فرماتے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، اور ادھر چلاتے فرماتے اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ یہ دونوں کلمات کہتے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی، کمال ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام آپ اس سے محبت بھی بہت کرتے تھے، دونوں چچا بھتیجا میں، اور چچا بھتیجا نہیں تھے، یہ بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ کون رضائی بھائی تھے؟ نبی کریم علیہ السلام اور حمزہ بن عبد المطلب، چچا بھتیجا تو تھے ہی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ایک ہی ماں کا دودھ بھی پیا تھا، بھائی بھی تھے اور چچا بھتیجا بھی تھے۔ بڑی محبت تھی دونوں کے مابین، بہت محبت تھی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تو پورے بدن کا مسئلہ کر دیا گیا، اور آپ نے دیکھا تو آپ کی حالت غیر ہوئی، زور قطار آپ روئے، اور آپ نے غصے میں آ کے جو بات کہا لن اصاب بمثلک، کہ اے میرے چچا یہ دنیا کی شہادت واحد شہادت ہوگی جس کی مثل کوئی شہادت نہیں ہوگی، قیامت تک ایسی شہادت کی مثال نہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ واللہ، یہ کلمات سنیے گا، فرمایا واللہ لأمثلن ب70 مکافی منہم مکانک، خدا کی قسم، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، میں اپنے چچا کے لیے 70 سردار کفار کا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔
یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ محبت تھی جس کی دلیل آپ نے یہ فرمائی کہ مجھے اتنا صدمہ ہے کہ آپ کے بدلے میں 70 سرداروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کروں تو بھی آپ کی شہادت کا صدمہ میرے دل سے کم نہیں ہوگا، یہ ویسے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل فرما دی، جو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 نازل ہوئی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، اے میرے محبوب ایسی بات نہ کریں، ہمیں آپ کے صدمے کا احساس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن جتنی کوئی تکلیف دے اس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے، اس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اے میرے محبوب اگر آپ صبر کر لیں، آپ نے فرمایا اللہ خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر آپ کر لیں لیکن یہ بات رکھیں آپ کو صبر کی توفیق بھی ہم ہی عطا فرمائیں گے، توفیق بھی ہم ہی عطا فرمائیں گے۔ کسی مصیبت پہ صبر کر جانا، کسی تکلیف پہ صبر کر جانا، دل کو ڈھارس دے دینا انسان کا کمال نہیں ہے، انسان کا کمال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پوری کائنات، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کی دولت بھی خرچ کر لو تو تم کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو تمہارا رب ہے جو تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور فرمایا جو تم مشکل پہ صبر کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کا توفیق تمہیں رب ہی عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی میں حضرت صفیہ جو آپ کی ہمشیرہ تھیں، وہ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا حمزہ بن عبد المطلب کو، تو آپ تیزی کے ساتھ دوڑی اور نبی کریم نے سامنے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ ہندا نے کیا کام کیا تھا، ہندا نے آپ کا کلیجہ نکالا، لیور نکالا، منہ میں ڈال کے چبایا، نہیں چبایا گیا، نہیں نگلا گیا، وامٹ کر دیا، کر دی، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کان کاٹے، دونوں کانوں کے کان بھی کاٹی، ناک بھی کاٹے، انگلیاں کاٹی، سب اعضاء کو سوئی کے ساتھ پرو کے اپنے گلے کا ہار بنایا، اپنے ہاتھوں کے گجرے بنائے اعضائے ام رسول کے، یہ اپنے گلے میں ڈالے، اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ فخریہ انداز میں پھر رہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے میں نے بدلہ لے لیا۔ اور جب آپ کی ہمشیرہ صفیہ تیزی سے دوڑ کے آپ کی طرف آ رہی تھیں، نبی کریم علیہ السلام نے زبیر بن عوام اپنے کزن سے فرمایا تمہاری ماں آ رہی ہیں، حضرت صفیہ میری پھوپھی آ رہی ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ اپنے بھائی کا مسئلہ دیکھ کے، اعضائے بدن کو کٹا دیکھ کے شاید انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور وہ تیزی سے آئیں تو جب زبیر بن عوام آپ کے صاحبزادے نے روکا آپ کو کہ اماں آپ نے آگے نہیں جانا، آپ کے لیے راستہ بند کر دیا اللہ کے رسول نے، تو آپ نے دونوں بڑی قدآور تھیں، بڑی قدآور، بہت حسین تھی آپ کی پھوپھی، اور دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے سینے پر ہتھڑ مارے اور بیٹے کو پشت کے بل گرا دیا۔ فرمایا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم نے میرا اصبرن، تمہیں آج صبر میں دکھاؤں گی، صبر کسے کہتے ہیں؟ فرماتی ہیں واحتسبن انشاءاللہ، میں اس صبر پر اجر اپنے رب سے مانگوں گی، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، اپنے رب سے اجر مانگوں گی۔ آپ تشریف لائیں، دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے شہادت کی مبارکباد دی، اور رسالت امام علیہ السلام جب گھر تشریف لائے مدینہ میں، تو جو لوگ شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے گھر سے رونے کی آوازیں، سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ واحد گھر جہاں خاموشی تھی وہ حضرت حمزہ کا گھر تھا۔ آپ پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا بڑی حیرت کی بات ہے، ہر گھر سے آہوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ میرے چچا کے گھر سے کسی کی رونے کی یا سسکی کی آواز نہیں آئی۔ لیکن حمزہ لا بوا کیا، فرمایا کیا میرے چچا پر آج کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے، ایک گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا، سعد بن معاذ اور اسید نے فوراً قبیلے کی خواتین کو بلایا اور کہا انصار کی خواتین کو، جاؤ نبی کریم صاحب کے گھر، چچا کے گھر چلی جاؤ اور جا کے وہاں بیٹھ کے ان کے غم کو بٹاؤ۔ وہ بین نہیں کر رہی تھی، آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اور یہ ایک فطری سا امر ہے کہ جب آپ پر کوئی سانحہ اور صدمہ گزرتا ہے اور کوئی اپنا آ کے دو آنسو بہا لے، دلاسا دے دے، ڈھارس بندھا دے، تو یوں لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ اپنا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ اپنائیت کسی میں نظر نہیں آتی۔ بہت، اور آپ جب آنسو بہا رہی تھیں، نبی پاک خود تشریف لائے، فرمایا رضی اللہ عنکنا، اے انصار کی عورتوں، اے مہاجرین کی عورتوں، اللہ تم سے راضی ہو گیا، ون اولادکنا، اللہ تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہو گیا، اللہ کا رسول راضی ہو گیا، جاؤ لوٹ جاؤ اپنے گھر۔ اور جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو رسالت امام علیہ السلام نے آپ کی میت پہ کھڑے ہو کے، آپ کے جسم پہ کھڑے کہا تھا، مخاطب فرمایا، یہ میں دو جملے حدیث کے پڑھ دیتا ہوں، نتیجہ اخذ نہیں کرتا، نتیجہ خود اخذ کر لیجئے گا۔ فرمایا یا حمزہ تو، یا
حمزہ تو یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ، اے حمزہ ہے اللہ کے رسول کے چچا، و اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ تو اے حمزہ یا کاشف القربات، اے حمزہ اے میرے چچا اپنے نبی کی تکلیفوں کو دور کرنے والے، اپنے نبی کی تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ آپ قریب قریب ہو جائیے، آپ قریب قریب ہو جائیے۔ باہر شاید بارش ہے، میرا خیال موسم ٹھیک نہیں ہے، آپ جگہ دے دیجیے۔ کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ اے اپنے چچا کی تکلیفوں کو دور کرنے والے، اور پھر فرمایا کہ اگلی بات جو آپ نے فرمایا کہ یا حمزہ تو یا ذابا ان وجہ رسول اللہ علیہ السلام، اے حمزہ اے میرے چچا اپنے نبی کے چہرے کی حفاظت کرنے والے۔ ویسے آپ کوئی سوال کی اجازت ہے آپ سے؟ بھٹی صاحب آپ سے اجازت ہے سوال کر لوں آپ سے؟ یہ جو میرے نبی نے فرمائے یا کاشف القربات، اے اپنے چچا کی مشکلات کو دور کرنے والے، نہیں تو یہ مشکلات اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے یا سید و شاہ حمزہ دور کرتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی مشکلات؟ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، میں نے نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ اور کہا آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا اے حمزہ اللہ کے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے۔ یہ کلمات حدیث میں موجود ہیں، آپ اس پر غور کیجئے گا، اس پر غور کیجئے گا کلمات پہ۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں صبح 92 پر بھی یہ بات کر رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما واللہ لوددت انی اوذرت مع اصحابی، بھائی میرا یہ دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی ادھر غزوہ احد میں شہید ہو جاتا اور اپنے چچا کے پہلو میں دفن ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کی خواہش، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی محبت۔ اور آپ نے ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ احد کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں آپ فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم، فرمایا تم پر سلامتی ہے، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور تمہارا بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ معمول رہا، ثم کان ابو بکر بعد النبی علیہ السلام یفعلہ، ثم کان عمر بعد ابی بکر وکان عثمان بعد عمر۔ خلفائے راشدین کا معمول رہا کہ وہ احد کے میدان میں اس دن تشریف لے جاتے جب احد کا وقت، شوال کے اندر جاتے اور جا کے دعا بھی کرتے۔ اور رسالت امام حاکم کے حدیث سے فرمایا ان النبی زار قبور الشہداء بأحد، احد کے شہداء کی زیارت کرتے، فقال اللہم ان عبدک، یا اللہ یہ تیرے بندے یہاں دفن ہیں، ونبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء، اور میں تیرا رسول اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہید ہیں۔ دنیا میں ہونے والی شہادتوں کی گواہی کوئی اور دے گا، کبھی کسی کی گواہی کوئی دے گا، فرمایا ان کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ تیرا نبی گواہی تیرے شہید ہیں۔ وَأَنَّهُمْ مَنْ زَارَهُمْ، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس کسی نے ان کی زیارت کی، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور انہیں سلام کہا، إِلَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رُدُّوا عَلَيْهِ، میرے چچا اور یہ شہدائے احد قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو، میں کہ کوشش کیا کریں وقت کا ایک خاص حصہ شہدائے احد کے پہلو میں گزارا کریں، ان کے پاس بیٹھ کے گزارا کریں، دعا کیا کریں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا یہ معمول تھا، اور امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں اور جدہ امجدہ کو دیکھا کہ جب وہ 6 ماہ تو آپ رہیں، حیات رہیں، فرمایا جب موقع آتا، شوال آتا تو آپ تشریف لے جاتی اور جا کے روتی بھی اور جا کے وہاں ان کو سلام بھی پیش کیا کرتی تھیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے آخری حدیث لے رہا ہوں جی، آپ نے فرمایا کہ امام حاکم کی حدیث ہے 4876 نمبر ہے، شیر خدا اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان افضل الخلق یوم یجمعهم اللہ الرسل، قیامت کو سب لوگ جمع ہوں گے، ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ کون ہوں گے جی؟ شہداء،
کون ہوں گے؟ رسولوں کے بعد، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، افضل الناس بعد الرسل، اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء شہید ہوں گے، وَأَنَّ افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، اور اللہ کی بارگاہ میں میدان حشر کے اندر شہداء میں سب سے زیادہ افضل کون ہوں گے؟ آپ نے اپنی پھوپھی کو فرمایا، پھوپھی جان میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں پر کہ حمزہ کے لیے لکھ دو اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے غزوہ احزاب کے شہداء پر، غزوہ احد کے شہداء پر، غزوہ بدر کے شہداء پر، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی یہ جذبے عطا فرمائے، ہم بھی دین اسلام کے لیے ہم وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے پھرتے رہیں اور سوچتے رہیں۔ جی تقریر ختم، بات ختم ہو گئی جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو فراہم کرے۔ اور السلام علیکم، کیا کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ حلال ہے؟ مزید اس میں فیوچر ٹریڈ کے بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کی جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائنز ہے، اور فیوچر ٹریڈ کے بارے میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں فیوچر ٹریڈ، کیونکہ واٹ از فیوچر ٹریڈ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں علماء کے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں ہمارے مفتیان کے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، بٹ کوائنز کے حوالے سے، اور یہ دیگر جتنے معاملات ہیں۔ میں کسی وقت ایک پورا جمعہ وقف کر دوں گا۔ اصل میں ایسے جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں کسی کی دلچسپی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ینگ گائز بیٹھے ہیں، وہ تو دلچسپی سے غور سے سنیں کہ ہم نے، چونکہ انہیں ڈراپ شپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، آن لائن کام بھی کرنا ہوتا ہے، کرپٹو کرنسی کا بھی بڑا جذبہ اور بڑی جاذبیت اور بڑی دلکشی ہے۔ لیکن جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو زیادہ انگریزی سے بھی واقف نہیں، اور بینکنگ اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، وہ اپنی انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں، یا تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا کہیں گے یار پتہ نہیں مولوی صاحب کی گلاں کر کے ٹر گئے، سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کی کہتے پے نے کرپٹو کرنسی دے، بٹ کوائن، اللہ جانے کی بلاواں نے، سان تے پتہ نہیں چلیا، میں ایویں ہی گیا گھنٹہ بہ کے آ گئے ہوں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی جو آپ کو مینٹلی انٹیکٹ رکھوں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس اٹ انشاءاللہ، بہت جلدی اس کو ڈسکس کروں گا۔ ایک آدھ جمعے کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آخری 10-15 منٹ جو ہے وقف کر کے جو ہے بات کر لی جائے۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہمارا کہ احباب جو ہیں، یو بی ایل کی برانچ کھلی ہے، امین بینک، یا آپ کے جیون مارکیٹ کے اندر، میں ہمیشہ اسلامک بینک پہ بات کرتا رہا، اگرچہ کچھ لوگوں کے ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، آئیے کچھ باتیں کرتے ہیں جی۔ پہلے میرا خیال ہے کوئی تلخ کڑوی سی بات کر لیں، لڑائی جھگڑا اچھی بات ہے، غصہ کیسا ہے؟ غصہ، وہ نوجوان نے کہا جی غصہ آ گیا تھا بہت زیادہ، اور میں نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، میری بہن جو ہے وہ امی کو بھڑکاتی ہے اور آ کے میرے گھر میں وہ فساد برپا کرتی ہے، میں نے خدا کی قسم کھائی کہ بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ بیگم ساتھ کھڑی تھی، جی تو ہی گئے تو بات کرنے، میرے اللہ طلاق ہے، تو ہی نہیں جائیں گی۔ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں آہستہ آہستہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، غصہ چلا جاتا ہے، اور آدمی کو عقل اور شعور جو ہے اس کا بیدار ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب شعور بیدار ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب اب میں کیا کروں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں زندگی بھر بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، مر تو جاؤں گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تو مر گئی تو میں پھر بھی نہیں آنا، یہ بھی کہا تھا ساتھ، یہ بھی انہوں نے بتایا، میں نے یہ بھی کہا تھا۔ کیسی اچھی بات ہے جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قطع رحمی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق کو توڑے اسی کے ساتھ جوڑو۔ قطع رحمی، ارحام نے کہا تھا رحم کہتے ہیں یوٹرس کو، تو جو رحم کے رشتے ہیں، جب اللہ نے رحم کو تخلیق فرمایا تو رحم نے کہا یا اللہ یہ لوگ مجھے کاٹیں گے، اللہ نے فرمایا جو تجھے کاٹے گا اسے میں کاٹ دوں گا۔ بھائی بھائیوں سے جدا ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، حد المقدور کوشش کریں کہ کوئی زیادہ ڈیزاسٹر نہ آئے، ان کو بچا کے رکھیں، منیمم لیول پر چلے جائیں، لیکن بالکل قطع رحمی نہ کریں۔ اب وہ راضی نامہ ہو گیا ہے، اور اب کیا آپ کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے قسم کھائی کہ مجھے اللہ کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، تم مر بھی گئی تب بھی نہیں آؤں گا، تو کیا کرے؟ کوئی مشورہ دیں گے اسے؟ آپ کفارہ دے دے قسم کا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یا 60 روزے رکھ لے، یا غلام آزاد کر لے، ایسا کر لے۔ اس نے قسم کھائی ہے۔ اتنا تو پڑھاتا ہوں آپ کو، اتنا تو سمجھاتا ہوں، پھر بھول جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ بات کہہ دے نا، گھر آندے چیز لیندے آنا،
تو سارا دن دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے آفس میں بیٹھ کے. بلکہ اپنے نائب قاصد سے بھی کہتے ہیں کہ یارو میں نے یہ شام میں یاد کرا دیں. بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی کی بات میں کیوں کروں. آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں, ایک بچہ میرے ساتھ ڈیلی جاتا ہے, میں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میری, دربار جاتا ہے بچہ, تو اسے میں کہتا ہوں یار وہ گھر سے میسیج آ گیا ہے تو آپ کی استانی صاحبہ فرما رہی واپسی پھل لے کے آنا, مہمانوں نے آنا ہے. کوئی 4 دفعہ سے میں یاد کرواتا ہوں. کتنی بار یاد کرتا ہوں؟ 4 دفعہ. میموری شارپ نہیں ہے میری. بہت طور بات یہ ہے کہ بیگم بات کرے نہیں بھولتی ہے, علامہ صاحب کہے تو بھول جاتی ہے. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطعام عشرۃ مساکین, کہ کتنے میں اوسط آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کتنے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. ما تطعمون اہلیکم, اور کھانا کون سا کھلانا ہے؟ جو بیگم کو کھلاتے ہیں. اچھا والدین کا نام ذرا کم لے لیا کریں, بیگم کا زیادہ لے لیا کریں. ماں بیچاری سادہ سی ہوتی, جو کھواؤ گے کھا لے گی. ماں نے تو کچھ نہیں کہنا بیچاری نے, اس کو جو لا دیں گے امی کھا لو کھا لے گی. ماں کو تو گلا ہوا آم لا دیں گے وہ بھی کھا لے گی, کوئی پتر لے کے آیا. وہ محبتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بیگم کو تو لا کے سب اسٹینڈرڈ چیز دے, اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سیٹل کر دے گی. تو بات یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں وہ کھانا کھلائیں جو اپنے اہل کو کھلانا ہے. کس کو کھلانا ہے؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں. اور کسوتہم, یا ان کو لباس پہنا دیں. اگر نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, پھر 3 روزے رکھ لیں. یہ حل تو نکل آیا. اور جو طلاق کی بات کی تھی اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی کوئی حل دے دے نا. یہ بھی تو کہا تھا کہ تم جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہے, تو اس کا کیا حل کریں؟ یہ طلاق رجعی ہے. یہ طلاق اس کو لے جائیے, اس کو ایک طلاق نافذ ہو جائے گی. ایک طلاق. اب دیکھنا یہ ہے کہ قطع رحمی بھی گناہ ہے اور ادھر طلاق وارد ہوتی ہے. دونوں کو دیکھنا ہے کہ بڑا نقصان کدھر ہے. یہ ممکن نہیں کہ ساری زندگی آپ کی زوجہ آپ کی بہن کے گھر نہ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ قطع رحمی ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اس سے آپ بچیں گے, چھوٹے نقصان کو برداشت کریں گے آپ, اور وہ ہے ایک طلاق رجعی. وہ جائے گی طلاق نافذ, ایک طلاق نافذ ہو جائے گی, آپ رجوع کر لیں گے, 2 کا حق باقی رہ جائے گا. اللہ سے ڈرتے رہا کریں, زبان احتیاط سے کھولا کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 2 دوست ہیں, ہم نے مل کے پارٹنرشپ کی ہے, اور پارٹنرشپ کے اندر آدھے پیسے ہیں ہمارے, 50% اس کے ہیں 50% میرے ہیں. ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہر آئٹم کی قیمت ہم مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ آئٹم اتنے کا بیچنے ہیں. مشین سے نکالتے ہیں اسٹکر, اس پر چسپاں کر دیتے ہیں یہ اتنے کا, یہ اتنے کا, اتنے کا. لیکن ایک سلیپنگ پارٹنر ہے, ایک ورکنگ پارٹنر ہے, پیسے دونوں کے آدھے آتے ہیں, 50% ہے. اب وہ کہتے ہیں علامہ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوست تو میرا گھر بیٹھا رہتا ہے, وہ تو بالکل 0% اس کا کوئی انوالومنٹ ہے اس کے اندر. اب میں نے کچھ کام ایسا کیا ہے, کچھ چیزوں کی قیمت میں خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں, ان پر جو سٹکر میں لگاتا ہوں نا وہ اپنی پسند کا لگا لیتا ہوں. ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مائک ہم جو ہے اس کو 5000 میں بیچیں گے, یہ ڈیسائیڈ تھا. لیکن جو مائک کا ہے اس پر میں نے 7000 کا سٹکر لگا دیا, اس کو میں نے بیچا اور 5000 کنسیڈر کیا. 5 پہ جو پروفٹ اس کا تھا 50-50 کر لیا. جو ٹاپ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں. کام بھی تو کرتا ہوں نا, کام بھی تو کرتا ہوں. سب بٹ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کام بھی تو کرتا ہوں, سارا دن محنت کرتا ہوں, صبح اٹھ کے شاپ کھولتا ہوں, جاتا ہوں, اسٹکر آویزہ کرتا ہوں. وہ تو پیسے دے کے گھر بیٹھ گیا. تو کیا اتنا بھی میرا رائٹ نہیں کہ آپ مجھے دے دیں؟ تو کیا میں ایسا کر لوں؟ مجھے اجازت ہے؟ نہیں تو کس بنیاد پر نہیں ہے؟ کوئی بنیاد بھی بتائیے نا. ایگریمنٹ تھا. تو جب ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے وکیل اور امین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے وکیل اور امین ہوتے ہیں. میری اور آپ کی پارٹنرشپ ہے, میری اور جج صاحب کی پارٹنرشپ ہے, ہم دونوں وکیل اور امین ہیں. میں ان کا وکیل اور امین ہوں, وہ میرے. میں جب چیز کو سیل کرتا ہوں میں اپنی طرف سے بھی سیل کرتا ہوں اور ان کی طرف سے بھی سیل کرتا ہوں. خرم آپ بولتے نہیں بیٹا, بتائیں نا, آپ تو بڑے سوال کرتے ہیں مجھ سے. ایسا ہی ہے نا, میری آپ کے افتخار سے پارٹنرشپ ہے. میرے مائک بیچنا ہے, میں اس کو بیچ رہا ہوں, آپ گھر بیٹھے ہیں. میں آپ کا وکیل بھی ہوں, آپ کا امین بھی ہوں. یہ میں اپنی طرف سے بھی بیچ رہا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی بیچ رہا ہوں. اوور ہیڈز الگ ہو جائیں گے اور جو پروفٹ ہوگا آپ نے 50-50% طے کیا, اس کو لے لیجئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے, آپ کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ایکول پارٹنر بن رہا ہے, تو اسے کہے جی بات یہ ہے کہ میں ایکول پر کام نہیں کروں گا, آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں, میں ورکنگ ہوں, میں 70% لوں گا پروفٹ سے, اوور ہیڈز نکال کے, ایکسپینڈیچرز نکال کے آپ کو 30% دوں گا. وہ تو جائز ہے.
آپ ہی کے ہال میں کسی صاحب نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے ہم بزنس کر رہے ہیں، اور اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ جی میں چونکہ میں کام کرتا ہوں تو لہٰذا میں اپنی تنخواہ بھی لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سمجھ آئی بات کی کچھ؟ کیا؟ دو بندے کاروبار کر رہے ہیں، جوائنٹ اونرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، جوائنٹ اونرشپ ہے، دونوں کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو ایکسپینڈیچرز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، یہ باقی اخراجات ہیں، اس میں 50,000 میری تنخواہ بھی ہے۔ میں خود ہی مالک ہوں، خود ہی آجر بھی ہوں، خود اجیر بھی ہوں، خود آجر بھی ہوں، خود اجیر بھی ہوں، مالک بھی ہوں اور ملازم بھی ہوں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا شیئر زیادہ کر لیں گے وہ بہتر رہے گا۔ اور بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں جی۔ کیا کیا مطلب جو اسلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنر ہونا ارینجمنٹ ہے، اس میں اگر معاہدے میں پہلے لکھا ہو کہ پارٹنرشپ ہے لیکن جو پارٹنر کام کر رہا ہے تنخواہ ملے گی، تو اس نہیں، اٹس رانگ۔ اگر معاہدے میں آپ لکھتے ہیں کہ آجر جو ہے وہ اجیر بھی ہے، شرعاً یہ ناجائز ہے۔ آپ کا دوسرا اس کا وے آؤٹ، وہ کہتے ہیں جی اگر معاہدے میں لکھ لیا جائے ایگریمنٹ کے اندر کہ یہ جو دوسرا پارٹنر ہے یہ ساتھ ملازم بھی ہے، 1 لاکھ روپے اپنی سیلری بھی لے گا اور پروفٹ لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے پروفٹ میں پروپورشن طے کر لیں گے، 60-40 70-30 وہ آپ پروپورشن طے کریں گے۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ خود ہی اپنی تنخواہ وصول کرتے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی، ایک کسی نے پوچھا تھا کہ ڈو جن ٹرپ یو اپ اف یو آر ان ماسک، اگر آپ مسجد کے اندر ہیں ایٹ 12 o'clock، 12 بجے بندہ مسجد میں جائے تو جن جو ہے یا تو تھرو آؤٹ کرتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے اٹھا کے جنات، یا اگر وہاں بیٹھ کے کوئی لکھے رات 12 بجے دن کے 12 بجے، تو ایسا ہے؟ پتہ نہیں کوئی اعتکاف والا بتا دے کہ رات کو 12 بجے جن آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کیا صورت حال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، اور وہ زکوٰۃ پے نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ از ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ود سچ اے پرسن الاؤڈ؟ ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وڈ یو لائک ٹو وزٹ ہز ہوم؟ آپ اس کے گھر وزٹ کریں، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ تو اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی جتنی بھی ویلتھ ہے، وی تھنک مائی فادر سے، اس کے والد نے کہا کہ وہ ساری کی ساری حرام ہے، تو حرام ہے میاں شاہد صاحب، حرام ہے پیسہ۔ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ ادا کرتے ہیں، جسٹ سائٹنگ این ایگزامپل۔ بچے وہ آپ کا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو سارا پیسہ جو بینک میں پڑا حرام ہو جائے گا، آپ کے ساتھ کھایا بھی نہ جائے، پیا بھی نہ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سود میں ہے کہ سود اگر آپ نے لیا تو باقی پیسے کو حرام کرے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا اپنی سزا خود بھگتے گا۔ اور آخری بات آخری کرتے کرتے، وہ آپ لوگ سنیں کوئی اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو، کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ بینک بنا کے دیتا ہے، یا کوئی لوگ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، رقم ڈپازٹ کرواتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا ہے، کوئی ایک بندہ بتا دے گا مجھے اسٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے؟ ہاں اچھا، یعنی یہ ہے کہ مجھے چاہیے 1 کروڑ چاہیے، اور میں نے کہیں اسٹیٹمنٹ کو شو کرنا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، تو رانا سلیم صاحب، افتخار صاحب، میرے مہربانوں نے، حافظ صاحب نے مل کے مجھے 1 کروڑ میرے بینک میں جمع کرا دیا ہے، اور کہا کہ ہمیں ریٹرن میں بھی کچھ دینا پڑے گا آپ لوگوں کو، 3-4 ان کو آپ کچھ دینا پڑے گا نا، وہ جو آپ نے جمع کروائے اس کو میں نکلوا نہیں سکتا، میری چیک بک بھی قبضے میں کر لیں گے، ATM کارڈ بھی اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور بعد میں پے کرتا رہوں گا، تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ سنا بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں، اور یہ جو جاب کرنے جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ بنواتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتے ہیں میری لعنت ہے جھوٹوں پر، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ دھوکہ تو نہیں ہے کہیں، یہ دھوکہ ہے۔ بچے تو بالکل نہیں بول رہے، سارے میرا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ ینگ گائز اور کوائٹ اینڈ مم بالکل منہ کو سی کے بیٹھے ہیں۔ بچوں بتاؤ نا بچے کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، تو کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، اور جو جھوٹ بولے اس پر کس کی لعنت ہے؟ will not do this۔ ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بنوائیں گے، نہیں جاتے باہر، نہ جائیں، نہیں ایجوکیشن ملتی نہ ملے، ہم کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جس کی بنیاد جی دیکھیں، اس میں تبرع اور احسان کی بات ہے۔ شیخ اخلاق صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب نے باہر جانا ہے، یار انہوں نے اپنی بیٹی کو امریکہ جانا ہے، تو انہوں نے شو کرنا ہے، بینک بیلنس شو کرنا ہے، تو انہوں نے پیسے دے دیو، تو جواباً کچھ نہیں لیتے۔ اب اس میں آدھی خرابی ختم ہو گئی،
آدھی خرابی سود والی انٹرسٹ والی ختم ہو گئی، جھوٹ والی اور دھوکے والی برقرار رہی. وہ تو ہے نا، جھوٹ تو میں نے بولا، WhatsApp کو میں نے دھوکہ دیا کہ میں 1 کروڑ کا مالک ہوں، دنیا کو میں نے شو کیا کہ میرے پاس 1 کروڑ ہے، میرے پاس تو 1 لاکھ نہیں ہے، 1 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ لیکن میں نے دنیا کو دکھایا کہ میں 1 کروڑ کا مالک ہوں، میں وہ کچھ ظاہر کر رہا ہوں جو میں نہیں ہوں. اور جس کام کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے رسول کی ناراضگی ہو، اس میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. سنتے عطا فرما لیجیے.